الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے طالبات ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد پہنچے، علم دین حاصل کیا، ماحول دیکھ کر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤں اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں۔ ایک دن آپ نے سامان سفر باندھا، جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ کچھ دور پہنچے تھے کہ غیب سے آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، اے عبدالقادر کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں کو چھوڑ کر ویرانے میں جا رہے ہو، صحرا اور بیابان میں جا رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں لوگوں کی اصلاح اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے تم جنگلوں میں نہ جاؤ، لوگوں کے بیچ میں رہ کر انہیں اللہ کی طرف بلاؤ اور انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آواز سن کر اپنا ارادہ ترک فرما دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں بستی میں، آبادی میں۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ کی زبان چونکہ عربی نہ تھی، آپ عجمی تھے، اس لیے آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت کیسے دیں، لوگوں کے سامنے بیان کیسے کریں، لوگوں کے سامنے تقریر کیسے کریں، کیونکہ لوگ آپ کی سمجھیں گے نہیں، اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر لوگ اس پر عمل کیسے کریں گے۔ اس لیے آپ نے اپنی زبان اور اپنی بھاشا کو لے کر ایسے ہی آپ خاموش رہے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع نہ فرمایا۔ کچھ دن ہوئے، ایک دن دوپہر کے وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ جب دوپہر کے وقت آپ آرام فرما رہے تھے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے لخت جگر عبدالقادر، تم آخر لوگوں کو وعد و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں کو بیان کر کے ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ایک اللہ کی طرف بلاؤ اور انہیں گناہوں کے راستے سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلاؤ۔ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے بیان کروں؟ میری زبان کچھ اور ہے، ان کی زبان کچھ اور ہے، میں اگر بیان کروں
تو یہ میری زبان سمجھیں گے نہیں، اس لیے میں کیسے بیان کروں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کے مقام بلند پر قربان ہو جائیے۔ حضور رحمت عالم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر تم ان کی زبان سیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کی بھاشا سیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کی بولی سیکھو، نہیں، ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا منہ کھولا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غوث پاک کا جب منہ کھلا تو غوث پاک کے منہ میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا تھوک مبارک ڈالا، ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا اے عبد القادر اٹھو اور علم دین کے دریا بہاؤ اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی باتیں کرو۔ سبحان اللہ، یہ خواب تھا، یہ خواب میں آقا علیہ السلام نے آپ کے لعاب دہن ڈالا تھا۔ اب خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ ہی دیر میں پھر حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد غوث پاک نے پھر دیکھا کہ خواب میں اب حضور علیہ السلام نہیں بلکہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے خواب میں تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ نے بھی اپنا لعاب 6 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ اب آپ غور فرمائیے، صحابہ، اہل بیت اور ان کی مقام بلند کو دیکھیے، حضور سے محبت اور عقیدت دیکھیے کہ جب حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا تو حضور غوث پاک نے فرمایا 6 مرتبہ 6 مرتبہ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا تاکہ برابری نہ ہو جائے، تاکہ برابری نہ ہو جائے۔ صحابہ حضور علیہ السلام سے برابری کا تصور ہی نہیں کر سکتے، خیال ہی میں تھی کہ حضور ہمارے جیسے ہمارے برابر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کے بعد سب سے افضل ماننا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ خدا کے بعد اگر سب سے بزرگ اور سب سے اونچی شان کا مالک کون ہے؟ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ اور ایمان ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب دیکھیے برابری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، صحابہ تو برابر نہ سمجھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم بدعقیدہ کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہمارے برابر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں رہنے والے وہابی جماعت کے لوگ، ہمارے معاشرے میں رہنے والے تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے علماء، ہمارے معاشرے میں رہنے والے دیگر اور اہل حدیث اور دیگر فرقوں کے جو علماء ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے برابر، ہمارے برابری کا دعویٰ کر رہے حضور علیہ السلام سے۔
جبکہ برابری کا تصور تو صحابہ نے نہیں کیا، برابری کا تصور تو صحابہ نے نہیں کیا، مگر یہ کہہ رہے حضور ہمارے برابر ہے معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ خیال ہی غلط ہے، یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ حضور ہمارے برابر ہے معاذ اللہ۔ ایک بیٹا کتنے ہی اونچے مرتبے پر کیوں نہ ہو جائے مگر وہ کبھی اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹا کہے ابا میں تو بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا ہوں، بہت اونچی کرسی پر بیٹھا ہوں، تو پھر بھی وہ ہے تو بیٹا ہی۔ اب اگر بیٹا اونچی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہے میں ابا اب تو تم سے بڑھ گیا ہوں، تو لوگ کہیں گے بڑا ہی نادان بیٹا ہے یہ جو اپنے باپ کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے، بڑا ہی احمق بیٹا ہے جو اپنے باپ کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنے ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک بیٹا اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو آپ سوچئے ایک امتی نبی کے برابر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہرگز نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک امتی اپنے نبی کے برابر ہو جائے۔ ارے نبیوں کے مرتبے بھی الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کچھ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو دیگر اور نبی جو ہیں وہ نہیں پا سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ بھی پیغمبر اولو العزم ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ان اولو العزم پیغمبروں کے برابر دوسرے نبی اور رسول نہیں ہیں۔ تو جب ان اولو العزم پیغمبروں کے درجے کو نبی کوئی نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایک امتی تمام نبیوں کے سردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے عقیدے والوں سے ہمیں تعلق رکھنا ہے کہ ہمارا بھی عقیدہ بگڑ جائے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہیں حضور سے برابری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے لعاب کی برکت دیکھیے، لعاب دہن کی برکت دیکھیے۔ آپ اگر کسی کے اوپر تھوک دیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو چاٹا مار دے کہ تم نے میرے اوپر تھوک دیا، لوگ گھن کریں گے ہمارے تھوک سے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک میں شفا نہیں، بلکہ تھوک میں ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری ہے۔ لیکن یہ کیسا لعاب مبارک ہے نبی کا، یہ کیسا لعاب مبارک ہے مولا کائنات کا کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے ہیں تو آپ کی زبان بدل چکی تھی اور آپ انہی کے بھاشا میں بہترین انداز میں تقریر فرمانے لگے۔ لعاب دہن کا معجزہ ہے، لعاب دہن کی برکت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو کبھی بھی اپنی طرح نہ کہنا، نہ اپنے برابر کہنا، بلکہ حضور ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لے، بس یہی ہماری معراج ہے۔ حضور اپنے امتیوں میں قبول فرما لے، بس یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم گنہگار، ہم خطاکار، ہم اتیا شعار ہیں، مگر آقا آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا ہم سب کو اپنے غلاموں میں قبول فرما کر کل بروز قیامت آقا اپنے پیچھے پیچھے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے پاک کی برکتوں سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو کتابوں میں لکھا ہے پہلے تو آپ ایک مسجد میں بیان کرتے تھے، مسجد چھوٹی پڑی تو آپ میدان میں تشریف لے گئے، وہ میدان چھوٹا پڑا تو پتہ چلا اور اس سے بڑا میدان سٹی میں کوئی ہے تو پتہ چلا ہاں اس سے بڑا بھی میدان ہے، کہا وہاں غوث پاک کا بیان رکھا جائے، یہاں تک کہ بغداد شہر کا جو سب سے بڑا اسٹیڈیم اور جو سب سے بڑا گراؤنڈ تھا، جب وہاں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا موعظ رکھا جاتا، تقریر رکھی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ غوث پاک کی کرامت تھی، لاکھوں کا مجمع
نہ مائک ہے، نہ ہی جو ہے تو ہارن لگے ہوئے ہیں، نہ ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے مگر یہ لعاب نبی کی برکت، یہ لعاب علی کی برکت، یہ غوث پاک کی کرامت۔ سبحان اللہ کہ آپ جب لاکھوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے تو جس طریقے سے پاس میں بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی ساتھ پیچھے والا بھی سنا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اور سبحان اللہ صرف یہی نہیں کہ عوام آتے ہو اور اس بات کے جلسے میں صرف پبلک آتی ہو، ایسا نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی محفل پاک میں بے شمار سبحان اللہ جو ہے اولیاء کرام تشریف لاتے تھے، وقت کے قطب ربان تشریف لاتے تھے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انبیاء وہ رسول جو صدیوں پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے وہ بھی آپ کی محفل پاک میں برکتیں لٹانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام آپ کی محفل میں تشریف لاتے تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام آپ کی محفل پاک میں تشریف لاتے، اور خود کبھی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ کی واز کی محفل میں برکتیں لٹانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھیے مقام غوث دیکھیے آپ کہ حضور علیہ السلام، اچھا ان نبیوں اور رسولوں کا آپ کی محفل میں آنا یہ اس بات کے عقیدے کا ثبوت ہے کہ انبیاء اور رسول بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ زندہ ہیں تو تبھی تو تشریف لا رہے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر نبی زندہ ہے، ہر رسول زندہ ہے، ہر پیغمبر زندہ ہے، نبیوں کے نبی زندہ ہیں، رسولوں کے رسول زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں رسولوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پھر جب بیان فرماتے تھے تو آپ کے بیان میں تاثیر ہوتا کہ جب آپ کا بیان ختم ہوتا تھا نا تو ایک نہیں ہزاروں کے ہزار لوگ بے ہوش پڑے ہوتے تھے۔ آپ کی محفل میں ہزاروں لوگ بے ہوش پڑے ہوتے تھے اور ان ہزاروں میں سے جب ہلایا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ خوف خدا کی تاب نہ لا کر سینکڑوں کی روحیں نکل چکی ہوتی تھی۔ یہ حال تھا آپ کے بیان کا، خوف خدا، عشق مصطفیٰ۔ یہ بیان میں جب ہوتا تھا لوگ داڑے مار مار کر روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی تھیں۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کا اثر تھا۔ اور سبحان اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ فرمانے والا، دین کو جلا بخشنے والا، دین کو حیات دینے والا۔ سرکار غوث پاک سے پہلے دنیا کا حال پھر بگڑ چکا تھا۔ جس تقید حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول بگڑا تھا، لوگ گمراہی اور ضلالت کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے تشریف لانے سے پہلے مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا تھا، دین سے دور ہو چکا تھا، قرآنی تعلیم سے بالکل غافل ہو چکا تھا، پہچان میں نہیں آتا تھا مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے۔ بڑا عجیب حال ہو گیا تھا، لوگ دین پر عمل کرنا اپنے توہین سمجھتے تھے، لوگ دین پر عمل کرنا اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ایسا ماحول ہو چکا تھا سبحان اللہ۔ لیکن ایسے ماحول میں جب لوگ دین پر عمل کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کو دین پر عمل کرانے کا جذبہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ غوث پاک نے عطا فرمایا ہے، عبد القادر نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کے تقریروں سے لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، مسجدیں جو خالی تھی وہ آباد ہونے لگی، لوگ نمازی نہیں تھے تو نمازوں کی طرف آنے لگے، لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، دین اسلام پر عمل کرنے لگے، یہاں تک کہ اس قدر لوگوں نے آپ کی تعلیم کی برکت سے اتنا زیادہ علم دین پر عمل کرنا شروع کیا کہ غیب سے آواز آنے لگی، محی الدین عبد القادر تم نے تو دین کو پھر سے زندہ فرما دیا ہے۔
سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی بیانوں میں جو سنیں اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، تمام اولیاء کرام سے اونچا درجہ آپ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کے مقام کو بلند کرتے ہوئے چند اشعار کچھ یوں کہے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یا غوث پاک جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام۔ سبحان اللہ، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی، غوث پاک ولیوں کے سردار، غوث پاک سلطان الاولیاء، لیکن آپ کی کرامتوں سے، آپ کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں سے لا علاج مریض اچھے ہو جاتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں سے سبحان اللہ اسلام کا پرچم سارے دنیا میں پھر سے لہرانے لگا تھا۔ لیکن اتنے اونچے درجے پر فائز ہونے کے باوجود بھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی راتیں گزرتی تھی تو مصلی پر بیٹھ کر خوف خدا میں روتے ہوئے راتیں گزرا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے راتیں گزرا کرتی تھیں، دن آپ کا یاد الہی میں گزرا کرتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ عبادت میں کثرت سے وقت دیتے تھے، ریاضتوں میں، مجاہدے میں آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور نمازوں کے لیے وقت نکالیں، عبادتوں کے لیے وقت نکالیں، ذکر و درود اور تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ ہاں یہی عبادتوں کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے کام آئے گا آخرت میں، یہی ذکر و درود اور قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا یہی تو ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے، ورنہ تو جو کچھ پڑھا اور جتنی بھی فائلیں ہیں سب یہی رہ جائیں گی۔ ہمارے نام اعمال کی فائل فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، وہ فائل وہاں موجود ہوگی، ہم نے کیا کیا، باقی ساری فائلیں ہمارے کباڑ میں رکھی رہ جائیں گی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں آئیں تو دنیا کی تیاری کے ساتھ رزق حلال کھائیں، کمائیں، اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے تو آپ خوب کھائیے اور کمائیے، لیکن جب اللہ دے رہا ہے تو مال کی زکوٰۃ نکال کر دین کے کاموں میں مدد کیجیے اور اسلامی اصولوں اور اسلامی احکام پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیے۔